يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وقال اللہ تعالیٰ فی موضع آخر: وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم حسبنا اللہ ونعم الوکیل. معزز سامعین و سامعات، سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انگنت اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. بعد درود و سلام ہو اللہ رب العالمین کے تمام نبیوں پر، خصوصاً ہم سب کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی شریعت آخری شریعت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین و سامعات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 پڑھی گئی ہے. اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال رہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اس موضوع پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ کہنے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اے نبی، ہم نے آپ کو ساری دنیا کے لیے مرسی بنا کر بھیجا ہے. اے نبی، آپ پوری دنیا کے لیے دیا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. آپ پوری دنیا کے لیے شفقت، محبت اور مہربانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. چنانچہ آپ کی شفقت اگر ایک طرف اپنوں کے لیے تھی تو وہی آپ کی شفقت و محبت دوسروں کے لیے، غیروں کے لیے بھی تھی. اگر آپ راستے سے کانٹا ہٹانے والوں کے لیے مہربان بن کر آئے تھے تو راستے میں کانٹا بچھانے والوں کے لیے بھی مہربان بن کر آئے تھے. اگر آپ نے
آپ اپنے دوستوں کے لیے مہربان بن کر آئے تھے تو آپ اپنے دشمنوں کے لیے بھی مہربان بن کر آئے تھے۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے اس کو کر کے دکھایا، پیش کر کے دکھایا، عملی نمونہ پیش کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر درخواست کیا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا للمشرکین، مشرکوں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ ایسے موقع پر آپ سے درخواست کیا گیا۔ آپ ایک طرف مشرکین مکہ کی ظلم و زیادتیوں کو دیکھیے کہ اس ذات مبارکہ مقدسہ و مطہرہ پر کو کسی نے گالیاں دی، کسی نے آپ کا مذاق اڑایا، اور یہاں تک آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیے گئے، آپ کے ساتھ زیادتیاں کی گئی کہ آپ سجدے کی حالت میں ہوا کرتے تھے اور آپ کے گردن مبارک کو چادر سے کس دیا جاتا تھا، آپ کی سانس رکنے لگتی تھی۔ ایسے لوگوں کو بھی آپ نے معاف کیا، ایسے لوگوں کے لیے بھی آپ مہربان بن کر آئے۔ سجدے کی حالت میں آپ کے پیٹھ مبارک پر کبھی اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی جاتی تھی، ان لوگوں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا، آپ سب کے لیے مہربان بن کر آئے۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا تھا، ادعوا للمشرکین، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا، میں لعان بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کو لعنت و ملامت کروں۔ اور دوسری حدیث میں ہے، میں سباب بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں گالی دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، میں تو سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں مرسیفل بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں مہربان بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اپنے دشمنوں کے لیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو بھی بد دعا نہیں دی، ان کا بھی برا نہیں چاہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آئیے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کتاب الایمان کے اندر لائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اسلام اور مسلمان کو لوگ دہشت گردی سے جوڑتے ہیں کہ ارہاب کی تعلیم دیتا ہے، دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں اسلام کی تعلیم کیا ہے اور ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، پوری دنیا کے لوگ محفوظ رہیں۔ اسلام ایک مسلم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، اس حدیث میں اسلام ایک مسلم سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر مسلم ہو، مسلمان ہو، تو اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر حقیقتاً آپ مسلمان ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہ ایک اسلام مسلم سے ڈیمانڈ کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایمان مومن سے ڈیمانڈ کرتا ہے، تقاضا کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے کہ مومن وہ ہے جس سے لوگوں کی جان اور مال محفوظ رہے۔ مومن وہ ہے، مومن کسی کا ہتھیا نہیں کر سکتا، مومن کسی کا مرڈر نہیں کر سکتا، مومن کسی کو قتل نہیں کر سکتا، مومن کسی کے مال جائیداد اور ناجائز قبضہ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایمان ایک مومن سے اس چیز کا مطالبہ کرتا ہے اور ڈیمانڈ کرتا ہے کہ حقیقت میں مومن وہ ہے جو کسی کی جان نہ لے اور کسی کے مال پر ناجائز قبضہ نہ کرے، چاہے بھائی کا ہو، بہن کا ہو، باپ کا ہو، بیٹے کا ہو، پٹی دار کا ہو، گاؤں والے کا ہو، کسی کی زمین و جائیداد پر
नाहक कब्जा ना करे, नाजायज़ कब्जा ना करे, अगर हकीकत में वो मोमिन है। ये इस्लाम की तालीम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिर्फ तालीम नहीं है, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रैक्टिकल करके दिखाया, अमल करके दिखाया, अमली नमूना पेश करके दिखाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बयान फरमाया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ दुनिया के लोगों, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन उसवा है, आइडियल है, नमूना है। हर चीज में, जिंदगी के हर शोबे में, जिस शोबे में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना चाहते हो, अगर बेहतरीन बाप बनना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लो। अगर बेहतरीन उस्ताद बनना चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ लो, आप का बायोग्राफी पढ़ लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, किसी भी लाइन से अगर आपका ताल्लुक हो, जिंदगी की किसी भी शोबे से आपका ताल्लुक है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आपके लिए नमूना है, आइडियल और मॉडल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। आइए देखते हैं इस्लाम की तालीम क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेहरबान बनाकर भेजा है। आप सिर्फ इंसानों ही के लिए मेहरबान नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत, आपकी मेहरबानी इंसानों के लिए भी है, जिन्नातों के लिए भी है, खुश्की पे रहने वाले इंसानों के लिए भी है, जानवरों के लिए भी, इसी तरह समुद्री मखलूक के लिए भी है। दुनिया की कोई भी मखलूक है, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, सारे जहान का पालने वाला है, उसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए मेहरबान बनकर आए, दयालु बनकर आए, रहमो करम करने के लिए बनकर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मस्जिद नबी में एक अराबी आता है। उस अराबी ने मस्जिद नबी में, एक अरब के देहाती ने मस्जिद नबी में पेशाब कर दिया। सहाबा उसे मारने के लिए आगे बढ़े। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दऊहु वअहरिकुहु वला बौलिहि ज़ुनूबम मिम्मा औ सजलम मिम्मा फ़इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन वलम तुबअसू मुअस्सिरीन। सहाबा इसे छोड़ दो, दऊहु। और एक दूसरी हदीस में आता है, इसे पेशाब कर लेने दो। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है, दऊहु, इसे छोड़ दो, और जहां इसने पेशाब किया वहां एक डोल पानी बहा दो, एक बाल्टी पानी बहा दो। फ़इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम नरमी करने के लिए भेजे गए हो, तुम्हारी बेइज्जत इसलिए हुई। ऐ मुसलमानों, ऐ सहाबा, तुम इसलिए दुनिया में भेजे गए हो ताकि लोगों के साथ शफकत का मामला करो, नरमी का मामला करो, मोहब्बत का मामला करो, लोगों के साथ रहमो करम करने के लिए भेजे गए हो। वइन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीन, तुम लोगों को तंग करने के लिए नहीं भेजे गए हो। तुम लोगों की, तुम्हारी बेइज्जत इसलिए नहीं है कि लोगों को सताओ, लोगों पर जुल्म सितम ढाने के लिए नहीं भेजे गए हो, तुम इसलिए भेजे गए हो, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। खुदा रहम करता नहीं उस बशर पर, न हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, और किसी के गर आफत गुजर जाए सर पर, पड़े गम का साया न उस बेसर पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। जो लोगों पर रहम करते हैं उन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम करता है। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पर रहम करे, तो हमें लोगों पर रहमो करम करना होगा, लोगों के साथ शफकत करना होगा, लोगों के साथ नरमी का मामला करना होगा। अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द, ऐ लोगों जमीन वालों पर रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, आसमान वाला अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। उस ज़ाते मुबारक व मुक़द्दसा इसकी सिर्फ तालीम ही नहीं बल्कि अमल करके दिखलाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस्लाम की तालीम यह है कि एक प्यासे कुत्ते को जिसने पानी पिलाया उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत में दाखिल कर दिया। और दूसरी तरफ इस्लाम की तालीम यह है, एक औरत ने एक बिल्ली को मार दिया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जहन्नम में दाखिल कर दिया। इस्लाम की तालीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल अदब के अंदर इस हदीस को लाए हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نے بیان فرمایا کہ ایک شخص سفر کر رہا تھا اور دوران سفر اسے سخت پیاس لگی اور اسے کنواں ملا، کنویں کے اندر اترا، اس نے پانی پیا، پانی پی کر جب باہر نکلتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتا پیاس کی وجہ سے ہانف رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اسے اس کتے پر ترس آیا اور اس نے دل میں کہا یہ کتا بھی اتنا ہی پیاسا ہے جتنی پیاس مجھے لگی ہوئی تھی۔ چنانچہ پھر دوبارہ وہ کنویں کے اندر اترتا ہے اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھرتا ہے اور اوپر آ کر اس کتے کو پانی پلا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر فرمائی کہ اللہ رب العالمین نے اسے معاف فرما کر اسے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک پیاسے کتے کو جس نے پانی پلایا، اللہ رب العالمین نے اسے اپنی جنت میں داخل کر دیا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کے ساتھ رحم کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اندر بھی جان ہے اس کے ساتھ شفقت کرنے میں، محبت کرنے میں ثواب ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اور دوسری طرف ایک بلی کو مارنے کی وجہ سے ایک عورت اللہ رب العالمین کے جہنم میں گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی۔ ماجرا واقعہ یہ ہے کہ اس نے بلی کو قید کر دیا اور قید کی حالت میں بلی کو نہ اس نے کھلایا نہ پلایا اور نہ چھوڑا کہ زمین کے کیڑوں مکوڑوں کو کھاتی پھرتی، اسی حالت میں بلی مر گئی۔ چنانچہ وہ اللہ رب العالمین کے جہنم میں داخل ہوئی۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے کہ ایک طرف پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا، تو دوسری طرف ایک عورت جس نے بلی کو مارا، بلی کو جان سے مار دیا، وہ اللہ رب العالمین کے جہنم میں گئی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے بھائیوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ اتنے میں ایک اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی وہ رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اونٹ چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا، رونا اس نے بند کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کس کا اونٹ ہے، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ ایک نوجوان انصاری صحابی آگے بڑھے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اونٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، کیا تو اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا؟ اس جانور نے، اس اونٹ نے تیری شکایت کی ہے کہ تو اسے بھوکا رکھتا ہے، کھلاتا پلاتا نہیں ہے اور اس سے دم توڑ محنت لیتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں، اس سے پہلے کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان سے اتنا ہی کام لو، ان پر اتنا ہی بوجھ ڈالو جتنی ان کے اندر طاقت ہے، سکت ہے، اور انہیں کھلاؤ، اچھی طرح سے کھلاؤ اور پلاؤ۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک اونٹ کو بھی معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرسیفل بنا کر بھیجے گئے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے مہربان بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اونٹ کو بھی معلوم ہے، لیکن انسانوں میں کچھ ایسے ہیں جنہیں نہیں معلوم آپ کی رحمت کی، آپ مہربان بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ اس اونٹ سے بھی کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے انسان ہیں جو گئے گزرے ہیں، کتنے ایسے جنات ہیں جو اس اونٹ سے بھی گئے گزرے ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شفقت کو اس نے جان لیا، محبت کو جان لیا اور آپ کو دیکھ کر رونے لگا۔ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ ہم نے ایک چڑیا دیکھی، اس چڑیے کے ساتھ دو بچے تھے۔ ہم نے اس کے دونوں بچوں کو پکڑ لیا اور وہ چڑیا بے قرار ہو گئی، بے چین ہو گئی، ہمارے سروں پر منڈرانے لگی، اڑنے لگی اپنے بچوں کو لینے کے لیے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور کہا من فجع هذه بولدها رد ولدها، ارے اس چڑیا کو کس نے تکلیف پہنچایا ہے، جلدی سے اس کا بچہ واپس کر دو۔ ذرا آپ اس جملے پر غور کریں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ
جس کی رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ آپ جس نے اپنے کردار سے ثابت کیا کہ آپ ایک چڑیے کے لیے، ایک چرند پرند کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے، آپ نے ایک چڑیا کو اور اس کے بچے کو الگ کرنا گوارا نہیں کیا، چڑیے کو اس کے بچے سے جدا کرنا، الگ کرنا گوارا نہیں کیا۔ آپ کتنے مہربان تھے، آپ کہتے ہیں ردوا ولدہا، جلدی سے اس کا بچہ واپس کر دو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، چڑیا چھوڑیے، آج انسانوں کے بچوں کو ان کی ماؤں کے سامنے، ان کے باپوں کے سامنے، ان کے دادا کے سامنے پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے، ماں لنچی کر دی جاتی ہے، اور پھر بھی یہ ہے کہ ہم امن پسند ہیں، ہم امن کے پیغمبر ہیں، اس پر بھی دعویٰ یہ ہے کہ ہم امن کے پیغمبر ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تعلیم ہے میرے بھائیو، آپ چرند پرند سب کے لیے مہربان بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر، ایک دوسرے موقع پر ہم نے ایک چیوٹی کے سوراخ کو جلا ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ نے سوال کیا، اس چیوٹی کے سوراخ کو بل کو کس نے جلایا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جلایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ سے جلانے کا کام صرف اللہ رب العالمین کا ہے، آگ کے اندر صرف اللہ جلا سکتا ہے، اس کے علاوہ آگ کا عذاب کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کو تکلیف نہ دو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو دکھ نہ دو، یہاں تک کہ چیوٹیوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ دینے سے منع فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا واقعہ آپ لے لیجئے، جنگ احد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا بدن لہولہان تھا، زخمی تھا، اور یہاں تک کہ دشمنوں نے پوری کوشش کر لی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، آپ کا کام ہی تمام کر دیا جائے، اور افواہ بھی پھیل چکی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں مار دیے گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ خبر بھی پھیل چکی تھی لوگوں کے درمیان، حالانکہ یہ خبر غلط تھی، اور پوری کوشش تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے۔ اس جنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دانت ٹوٹا، آپ کا چہرہ زخمی ہوا، آپ کی پیشانی پہ سخت چوٹ آئی، آپ کے کندھے پہ سخت چوٹ آئی، پورا بدن لہولہان تھا، لیکن اس موقع پر بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے دعا فرمائی جنہوں نے آپ کو زخمی کیا تھا، آپ کو قتل کرنے کی پوری کوشش کر لی تھی، عزم مصمم کر لیا تھا، پکا ارادہ کر لیا تھا۔ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ لا علم ہے، میرے مقام مرتبے کو نہیں جانتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا، ذرا آپ غور کیجئے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے جو اپنے جانی دشمنوں کو ایسی دعا دے، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے؟ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے سے ناواقف ہیں، نابلد ہیں، انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہیں معلوم ہے۔ ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ نصر سے جب واپس ہو رہے تھے، اور قیلولے کے لیے، قیلولہ کہتے ہیں دوپہر میں جو آرام کیا جاتا ہے اس کو قیلولہ بولتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ نصر سے واپس ہو رہے تھے تو راستے میں ایک ایسی جگہ پڑاؤ کیا، آرام کرنے کے لیے لیٹے جہاں ببول کے بہت زیادہ درخت تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ببول کے درخت کے نیچے آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے، اور صحابہ بھی الگ الگ درختوں کے سائے حاصل کرنے کے لیے درختوں کے نیچے لیٹ گئے۔ جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ابھی ہمیں نیند ہی لگی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو آواز دی، ہم آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کافر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جو یہ بیٹھا ہوا ہے اس نے میری تلوار درخت سے اتار کر اور مجھ پر سوت لی تھی، کھینچ لی تھی، مجھ پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میری نیند کھل گئی، اور یہ پھر پوچھتا ہے، من یمنعک منی یا محمد، اے محمد میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ۔ دوسری روایتوں میں، دوسری حدیثوں میں ہے کہ اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری کی حدیث ہے، وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ ذرا آپ غور کریں
کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے میرے بھائیوں؟ پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا اگزامپل مل سکتا ہے؟ کوئی ایک نمونہ آپ پیش کر کے دکھا دیں، کوئی ایک مثال ایسی پیش کر کے دکھا دیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمن کو بالکل یہاں معاف کیا؟ کوئی ایسی ایک مثال آپ پیش کر دیں دنیا کی۔ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی، اسے معاف فرما دیا، اسے چھوڑ دیا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے آپ کی رحمت کا، آپ نے کس کو معاف کیا؟ آپ نے اپنے جانی دشمن کو معاف کیا، آپ نے اپنے قتل کرنے والے کو معاف کیا، جو آپ کے قتل کے ارادے سے آیا تھا اس کو آپ نے معاف کیا۔ اور فتح مکہ کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتح مکہ ابھی 8 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مکہ چھوڑ کر گئے، خالی ہاتھ، گھر بار کو چھوڑ کر گئے، جائیداد و پراپرٹی کو چھوڑ کے گئے، خالی ہاتھ گئے۔ یہاں تک کہ کسی صحابی کو ننگا کر کے بھیجا گیا مکے سے، کسی مسلمان کو ننگا کر کے بھیجا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مکہ فتح ہوتا 8 سال کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ سارے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، مکے کے وہ سارے ظالم کھڑے ہوتے ہیں، جنہوں نے بلال حبشی کو طرح طرح کی ایذائیں دی تھی، ان میں وہ بھی تھے، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو مارا تھا، ان میں وحشی بھی تھے، اور ہندا بھی تھی جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، وہ عورت بھی تھی، اور نہ جانے کہ سارے مجرم موجود تھے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، کیا امید رکھتے ہو؟ تو سب نے بیک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں، کیونکہ آپ شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما دیا اور فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا ہوں، جاؤ تم سب آزاد ہو، آزاد باپ کے آزاد بیٹے ہو۔ دنیا ایسی مثال نہیں پیش کر سکتی ہے۔ عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب اگر کسی قوم پر فتح پاتی تھی، جیت پاتی تھی، تو وہاں کے نوجوانوں کو مار دیا جاتا تھا، ذبح کر دیا جاتا تھا، بچوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اور طرح طرح کی سزائیں دی جاتی تھی۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، کئی سالہ دشمنی کو بھول گئے، اور ایسی دشمنی نہ جانے کتنے صحابہ کو انہوں نے مارا، نہ جانے کتنے صحابہ کو قتل کیا، انہیں ان کی زمین و جائیداد سے، ان کے گھروں سے نکالا، سب کو معاف کر دیا، جاؤ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں۔ اسلام کے علاوہ میرے بھائیوں ایسی کہیں تعلیم نہیں مل سکتی، ایسا کہیں اگزامپل نہیں مل سکتا۔ یہ تعلیم اگر مل سکتی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت مل سکتی ہے، ورنہ اور کہیں یہ تعلیم آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ ویسے تو دنیا کا کوئی بھی دھرم یہ نہیں تعلیم دیتا کہ آپ کسی کو ستائیں، لیکن اسلام کی تعلیم جو تعلیم ہے دنیا کے اندر، اسلام جیسی کوئی تعلیم نہیں۔ یہ اتنا ہی پھیلتا رہا جتنا اسے دبایا گیا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا یہ ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے۔ ایک واقعہ، ایک مثال میں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے مناظر تھے۔ یہ کوئی بھی مناظرہ ہارتے نہیں تھے۔ ان کا مناظرہ عیسائیوں سے بھی ہوا، یہودیوں سے بھی ہوا، آریہ سماجیوں سے بھی ہوا، ہر دھرم کے لوگوں سے ہوا، لیکن کسی سے نہیں ہارے۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ امرتسر سے ٹرین پر بیٹھتے ہیں، اور وہیں سے ان کے ساتھ کچھ ہندو بھی سامنے والی سیٹ پر بیٹھتے ہیں، ان میں ایک پنڈت جی بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ جب ٹرین کانپور پہنچتی ہے تو پنڈت جی اٹھتے ہیں اور ان ٹکلا ہوتے ہیں، ان کا سر چلائے ہوئے ہوتے ہیں، سر پھوٹ جاتا ہے اور سر سے خون بہنے لگتا ہے۔ ان کے ساتھ جو ہندو ہوتے ہیں سب دور ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، کسی نے ان کا ساتھ نہیں دیا۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اٹھتے ہیں اور اپنے امامہ کو کھولتے ہیں، اپنی پگڑی کو کھولتے ہیں، اس کو 2 حصوں میں پھاڑتے ہیں، ایک حصے سے خون صاف کرتے ہیں اور دوسرے حصے سے مضبوطی سے پنڈت جی کا سر باندھ دیتے ہیں، اور پنڈت جی کا سر اپنے ران پر رکھتے ہیں۔ ران پر رکھنے کے بعد لیے بیٹھے رہتے ہیں۔ جب پنڈت جی کو ہوش آتا ہے تو وہ ہندو ان کے سامنے آتے ہیں اور مولانا صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ کا بہت بڑا شکریہ، آپ کا شکریہ۔
تو مولانا نے برجستہ یہی کہا علامہ ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ میرا شکریہ نہ ادا کیجیے، اس اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے جس نے ہمیں اسلام دیا، اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مصیبت میں غیروں کے کام آؤ۔ ہمارے اسلام کی تعلیم یہ ہے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجیے۔ یہ علامہ ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عمل کر کے دکھایا، عملی نمونہ پیش کیا کہ ایک پنڈت جی کا سر جو پھٹ چکا تھا اور بے ہوش ہو چکے تھے، ان کے ساتھیوں نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن ایک ہمارا عالم علامہ ثناء اللہ عمر سری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی پٹی باندھی اور اپنے سر کو اپنی ران پر رکھے رہے۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے اور یہ ہمارے علماء کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم سب کو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی متبع بنا۔ اے اللہ ہم سب کو ایک کر دے، نیک کر دے، دین کا خادم بنا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ